ایکٹ کا استعمال اور اس کی کمپلائنس ہے اس کے اوپر جو اسٹریس ہے وہ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے. اچھا, اس کے علاوہ وہ تمام جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں پروونسز کے اندر, شہروں میں, ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو وہ آج تک استعمال کرتے آئے ہیں, اس کو بیماری کے پھیلاؤ کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار استعمال کرتے رہیں. اس کے علاوہ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے, جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہیں, وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکریشن پہ, جو کہ ہمارے سارے پروونسز ہیں, یہ ان کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا. جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی, وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور. ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں. اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں, اس طرح کی چیزیں. امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں, جو انڈور ویڈنگز ہیں, یعنی جو ہالز کے اندر ہیں, اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورت حال ہے, اور سینماز اور شرائنز, یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ ودرا ہو جائیں گی, یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے. اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی. اور یہ جو اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا. اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹ سے اندر کے کھانے کی فیسلٹیز اور سنیماز وغیرہ جو ہیں کیا ان کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. آؤٹ ڈور گیدرنگ جیسے میں نے ذکر کیا جاری رہیں گی, اور اس میں بھی جو تعداد ہے جو 300 کی لمٹ ہے وہ قائم رہے گی. اور اس میں بھی جو اسٹرکٹ انفورسمنٹ ہے SOPs کی, اس کو بھی ہم نے دوبارہ اجاگر کیا ہے اپنے پروونشل کالیگز کے ساتھ. ان تمام چیزوں کا ریویو جو ہے, اس پہ جو نظر ثانی ہے وہ انشاءاللہ 12 اپریل 2021 کو کیا جائے گا, اس وقت کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے. اور اس کے علاوہ جیسے ہم پہلے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بیس لائن ڈیسیجنز ہیں, یہ منیمم ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ اپنے کسی ڈسٹرکٹ, شہر, قصبے, جگہ میں کوئی اور اضافی چیز کرنا چاہے وہاں کے اعداد و شمار کو نظر میں رکھتے ہوئے, تو ظاہر ہے ان کو یہ حق حاصل ہے. ایک اور بڑی بریف سی اناؤنسمنٹ, اس کا ہم ذکر تو کر چکے ہیں. آج کی تاریخ سے ہماری جنرل پاپولیشن کی ویکسینیشن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ شروع ہو چکی ہے. اور سب سے پہلے جو ہمارے سب سے بزرگ ہیں, سینئر سٹیزن ہیں, وہاں سے شروع کی جا رہی ہے. اس کا طریقہ کار ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں, لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر ذکر کر دوں کہ اپنے سیل فون سے, موبائل فون سے اپنا جو نیشنل ID کارڈ ہے, CNIC ہے, وہ ڈیشز وغیرہ ڈالے بغیر سیدھا نمبر ڈال کے 1166 کے اوپر SMS کریں تو آپ کو جواب آئے گا, اور آپ کو سینٹر اور اپنے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں گی. یہ بہت بارہا سوال آج بھی اٹھا کہ اگر ایک سینٹر ایسا آتا ہے جو دور ہے یا جو آپ کے پرانے ایڈریس یا پتہ کے مطابق ہے تو کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل تبدیل کر سکتے ہیں. 1166 پہ فون کیجئے, یا ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے ٹویٹ بھی کی ہے, اس کو دوبارہ بھی آپ کو بتا دیں گے, اس پہ جا کے آپ خود سے بھی اپنا سینٹر چوز کر سکتے ہیں. یہ واضح کر دوں کہ اس سینٹر کو چوز کرنے یا اس کو ریسٹرکٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جہاں آپ جائیں وہاں مناسب مقدار میں, تعداد میں ویکسین موجود ہو تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. تو میں نے تو یہی چیزیں بتانی تھی. اب شفقت صاحب اوور ٹو یو. جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب, جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میجرز کا اعلان کیا.
ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر، اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور سیالکوٹ۔ ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں، ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکول جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی۔ اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے، سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے، اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا، جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے۔ وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے۔ تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آگے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑے باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی، اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا۔ اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں، جن
جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمبرج کے یا او لیول کے اے لیول کے باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ سکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاق، اور اسلام آباد پہ بھی اطلاق ہوگا، اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی۔ تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا آپ؟ نہیں جی، بس یہی تھی آپ نے بتا دیا تمام باتیں۔ بس میں پھر دوہرا دوں کہ یہ جو انڈور ویڈنگز اور انڈور ڈائننگ اور سنیماز اور شرائنز کا 15 تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈیکیشن دی گئی تھی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور کے انتظامات ہیں جیسے وہ ایگریڈ تھے، جیسے وہ الاؤڈ تھے، وہ ابھی فی الحال اسی طرح سے چلیں گے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہم 12 اپریل کو کریں گے، تاکہ ہم 15 اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق بتانے کے قابل ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے، یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے 15 مشاورت کے ساتھ، سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اس کا اطلاق اسکولوں پہ بھی ہوگا، کالجز پہ بھی ہوگا، یونیورسٹیز پہ بھی ہوگا، یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے، یہ سارے کے سارے تعلیمی اداروں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف اسکولوں کے لیے نہیں ہے، سب تعلیمی اداروں کے لیے، وہ جو مختلف شہر ہیں جہاں پہ اسپرنگ بریک جو ہے وہ منڈے سے لے کے 28 مارچ تک رہے گی۔ بہت مہربانی۔ اپنے تمام ناظرین کو دکھا رہے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہوگا، شادیوں اور تمام انڈور تقاریب پر پابندی 15 اپریل تک برقرار رکھی جائے گی۔